شہیدوں، غازیوں اور وفا کی دھرتی گجرات کے نوجوان نے حقیقی نمائندے کا حق ادا کر دیا۔ روح کو سرشار کرتے آئیڈیاز کے تحت اپنی نوعیت کی یادگار اور منفرد تقریب، جس کے مہمانان خصوصی معاشرے کے بزرگ تھے۔ تصور کو ترغیب اور ترغیب کو تحریک میں بدلنے کا کمال خالق اپنے چنندہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ ریاست اپنے ہی تراشے ہوئے آئین پر عمل نہ کروا سکی، مگر فرد واحد عامر عثمان عادل کی ترغیب پہ اوورسیز پاکستانیوں نے 4 محنت کش بزرگوں کو عزت اور وقار کے ساتھ گھر بٹھا کر عمر بھر کے لیے پنشن کا ذمہ اعزاز سمجھ کر قبول کر لیا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی، جن میں ایک صلاحیت خوبصورت لکھنے کی، الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت، سوشل ایشوز کو اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی پوسٹوں کے اوپر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے رکھا۔ یہ ہمارے علاقے کا اعزاز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، احساس کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، پھر اس دولت کو معاشرے میں عام کرتے ہیں، وہ کسی معاشرے کی جان ہوا کرتے ہیں۔ تو آج قلم قافلہ، کوٹلہ نیوز، دی ایجوکیٹرز اور قائد کیمبرج اسکول کی طرف سے ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں ایک خوبصورت شیلڈ ہے۔ تو یہ شیلڈ پیش کریں گے حاجی سبحان الدین گل بخشالوی، اور شیلڈ وصول کریں گے جناب ثاقب شبیر۔ یہ تقریب اس لحاظ سے منفرد اور انوکھی ہے کہ آج اس کی تقریب میں جو لوگ مہمان خصوصی تھے وہ محنت کش تھے، جن کو ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں القاسم و حبیب اللہ، لیکن شاید دل سے ہم لوگ اتنا یقین نہیں رکھتے۔ عامر صاحب آج یہ تقریب منعقد کر کے اور محنت کش افراد کو چیف گیسٹ بنا کر آپ نے ایک نئی صبح کا آغاز کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں اہل کوٹلہ، بلکہ میں کہوں گا اہل گجرات، کہ جن کے درمیان عامر عثمان جیسا پارس پتھر پایا جاتا ہے، جو جس کے پاس سے گزرے اس کی زندگیاں بدلنے کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم عامر عثمان ہیں۔ ہمارے پاس ہر ضلع، ہر تحصیل میں ایسے ہیرے ضروری، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اعزاز کہ آج اس انوکھی تقریب کا پیغام یہاں سے ملک بھر میں جو جا رہا ہے وہ ایک درسگاہ سے جا رہا ہے، اور اس کو انیشیٹ کرنے والا ماہر تعلیم، ایک سوشل ورکر، اور جب ایم پی اے رہا تو درویشی میں اپنا ایک الگ مقام قائم کیا جس کو لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں۔ تو میں تہ دل سے اپنے طور پر اپنی بستی کی طرف سے، بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو شکر گزار ہوں سر، آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، اور خدا کرے اس کیمرے کی توسط سے یہ میسج نہ صرف ضلع گجرات بلکہ ملک کے کونے کونے میں پہنچنا چاہیے۔ کہاں ہے ریاست پاکستان؟ کہاں ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار؟ جس آئین کی گھٹی ہمیں صبح دوپہر شام ٹاک شوز میں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اسی آئین کا ایک آرٹیکل 25 اس بات کو انشور کرتا ہے، ریاست کو پابند بناتا ہے کہ ریاست ان تمام افراد کے نان و نفقہ کو کی ذمہ دار ہوگی جو لوگ ضعیف العمری کے باعث، بیماری کے باعث یا کسی بھی مجبوری کے باعث اپنے جسم کا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے۔ تو ریاست پاکستان جب سے یہ آئین بنا ہے تب سے یہ بوجھ آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے۔ آج ایک شخص نے انفرادی طور پر ریاست کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے اور معاشرے کو سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرض ہم سب کے اوپر ہے، انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی۔ آخر کب تک یہ بوڑھی ہڈیاں زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سڑکوں کا خاک بنتی رہیں گی؟ ریاست کو سوچنا چاہیے سب سے پہلے، اور اگر ہم اسلامی معاشرہ بننے کے قائل ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم عظیم قوم ہیں، تو ہم کو اپنے گربانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا کہ ہمارے اطراف میں اگر ایسے بزرگ موجود ہیں تو ہمارے قول اور فعل میں فرق ہے، ہمارے ایمان میں فرق ہے۔
آخر میں عامر عثمان صاحب کے ساتھ ساتھ ہر اس فرد کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ کام جو آج تک ریاست کرنے میں ناکام رہی، آپ لوگوں نے دنیا بھر سے اپنے اپنے اس میں حصہ ڈال کر ریاست کے لیے ایک سبق قائم کیا ہے. بہت شکریہ. کیمرہ مین الفت حسین کے ساتھ احسان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.